کچھ اعمال ہوتے ہیں نیک اعمال جو کہ گناہوں کو کھا جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو، always follow your sin by a good deed، تمحوها، وہ اس کو مٹا دے گا، نیک عمل گناہ کو مٹا دے گا۔ تو جب بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم پھسل جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو نیک عمل کرنا چاہیے وہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر ہم کچھ مزید کرنا چاہیں تو وضو کر کے اچھی طرح سے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور ایسی 2 رکعتیں جس میں انسان اپنے نفس سے بات نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کا فوکس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہو، وہ اپنے نفس سے یعنی اس کو خیالات نہ آ رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم من ذنبی، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن ہم شریعت اسلامیہ میں جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ان میں سے میں صرف 2-3 کا ذکر کروں گا اور اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جن لوگوں نے پہلے یہ سنا وہ بھی ہے ان کو مزید کچھ سیکھنے کو ملے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 553 نمبر ہے اس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی، جس نے اپنی عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، his deeds are cancelled out، اس کے پچھلے تمام اعمال ضائع۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی عصر کی نماز ضائع کرے it is worse for him than، کس چیز سے زیادہ ورس ہے عصر کی نماز کو مس کرنا؟ کہ اس کا گھر والے اور اس کا تمام مال وہ آگ سے جل جائے، برباد ہو جائے۔ کتنا بڑا لاس ہے اس بندے کے لیے، یہ کم لاس ہے، عصر کی نماز کو چھوڑنا بڑا لاس ہے۔ امیجن ایک بندے کا سارا مال، پراپرٹی، ہر چیز جل جائے، اور اس کے گھر والے بھی جو ہے نا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک گھر میں اس کو سارا مال پڑا ہوا تھا، سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے، ہر چیز تھا، اور گھر والے بھی تھے۔ وہ گھر سے باہر گیا، اس کو پتہ چلتا ہے والعیاذ باللہ کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی اور ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا لاس ہے ایک بندے کے لیے۔ اللہ کی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہ زیادہ بڑا لاس ہے کہ وہ اپنی عصر کی نماز چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز چھوڑنا، عصر کی نماز اور ویسے بھی نماز، ساری نمازیں کے بارے میں یہ بات ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو نماز میں سستی کرنا بھی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ نمازیوں کے لیے کیا تباہی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں میں سست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پریز بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، ان کی پریز بیان کر رہے ہیں جو خشوع والے ہیں، اور ان کے لیے ویل، جہنم کی وادی کا وعدہ کر رہے ہیں جو نماز میں سست ہیں۔ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تیسری چیز بریفلی وہ یہ ہے کہ ایسا کہہ دینا کسی شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ چیز بھی انسان کے تمام اعمال برباد کر دیتی ہے۔ ایک شخص تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2621 میں، ایک شخص تھا، 2 دوست تھے، ایک نیک تھا دوسرا گناہگار تھا۔ نیک گناہگار کو اکثر بتاتا رہتا، منع کرتا رہتا گناہوں سے، لیکن وہ منع نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن after telling him, after giving him dawah for many years، ایک دن اس نے، نیک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو ایک بہت برے گناہ میں دیکھ لیا، اور پھر کیا کہا؟ by Allah, Allah will not forgive so and so، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، موت دے دی، پاس بلا لیا اور حساب لیا۔ کہا کہ کس نے میرے نام کی قسم کھائی اور کہا ہے کہ میں اس فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا، اور کہا کہ میں نے اس انسان کو معاف کر دیا ہے اور تمہارے تمام نیک اعمال برباد کر دیے ہیں۔ I've cancelled your good deeds، I've cancelled out your good deeds، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو کبھی ایسا نہ کریں، کسی شخص کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ although دعوت کام کرتے رہیں، پیار محبت سے، نرمی کے ساتھ دعوت کام کرتے رہیں، لیکن کبھی یہ مت کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک جو چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ حجرات میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو شروع کرتے ہیں اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا،
اپنی وائس ایکو کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم باقی لوگوں کو پکارتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں تمہارے تمام اعمال برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں اس چیز کا علم بھی نہ ہو. اور پھر فرمایا تیسری نمبر آیت میں، اللہ اکبر. اور یہ جو آیت ہے نا، یہ پتہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اگر آپ مسجد نبوی جائیں اور روضہ رسول کے سامنے سے گزریں تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ نام مینشن ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ آیت وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنی آوازوں کو دبا کے رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے ٹیسٹ کر لیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے. جلیل صاحب نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے تو ایسے نیک اعمال کریں اپنی زندگی میں جو تاکہ ہمارے گناہوں کو جو مٹا دیں. تو ان میں سے سب سے بڑا عمل ہے جو طالب جلیل صاحب نے بتایا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے. اور جو لوگ سے اپنی عصر کی نماز جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ وہ لوگ ایسا ہے کہ جیسے وہ اس کی پوری فیملی برباد ہو گئی جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہو. اس کے لیے اتنا عذاب ہے کہ اس کی پوری فیملی کا کوئی ایک بندہ اس کے لیے مطلب وہ مر جائے، وہ اس کی وفات ہو جائے تو وہ اتنا نقصان ہوتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑی. اگر ہم خود اپنی گربان میں جھانکیں تو ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں بلا وجہ، جس کا کوئی وہ جواز ہی نہیں بنتا. کہ عصر کی نماز ایک اتنی پاورفل نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں بخشتا ہے، جس میں رزق دیا جاتا ہے، سکون ہی سکون ہے. عصر کی نماز اتنی وہ اہم ہے کہ اس کو چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ جان بھی نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز میں ایک تو خشوع پیدا کریں، اور دوسرا عصر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا. یہ آپ کی بربادی ہے، اگر آپ نے چھوڑ دی یہ آپ کے لیے بربادی ہے، اگر آپ نے اسے اپنا لی تو یہ آپ کے لیے کامیابی ہے. کامیابی ہمیشہ کے لیے، دنیا کی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو انہوں نے ایگزامپل بھی دی اس طرح کہ ایک بندہ گھر کے باہر رو رہا تھا تو لوگ سارے جمع ہو گئے تو اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ کوئی آپ کی فیملی کا بندہ مر گیا. اس نے کہا تو ایسے ہی سمجھ لو. تو اس نے کہا کہ میری عصر کی نماز چھوڑ گئی اور یہ سب لوگ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ وجہ کیا تھی. تو اتنا اس کی تائید ہے عصر کی نماز چھوڑنے کا. تو عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنی نماز میں خشوع لے کے ہیں. برے خیالات آتے ہیں نماز میں، وسوسے یہ نہیں آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جو اپنی عصر کی نماز نہیں چھوڑتا. فرسٹ پرائیورٹی اپنی نماز کو دیتا ہے. آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو ایسا دیتا ہے کہ آپ حیران ہو رہا ہے.